لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی معلوماتی پروگرام جس کا نام فرشتوں کی دنیا ہے۔ جی ہاں، اس میں آپ جان سکیں گے فرشتوں کے تعلق سے۔ اس پروگرام میں ہم فرشتوں کے تعلق سے علم دین حاصل کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتوں کی حالت، ان کی پیدائش، ان کے مختلف کام، واقعات، انبیاء اکرام کی بارگاہ میں وہی لے کر آنے والے فرشتے کا کیا نام ہے، کون سے فرشتے کا کیا کام ہے، ملک الموت کس فرشتے کا نام ہے، منکر نکیر کے ذمے کیا کیا کام آتے ہیں۔ جی ہاں، پہاڑوں کا فرشتہ کون ہے، دریاؤں پر مقرر فرشتہ کون ہے، اور مختلف کام کرنے والے فرشتے کون کون سے ہیں، بارش پر مقرر فرشتہ کون ہے، جو جنت کے داروغہ ہیں وہ کون ہیں، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے۔ اسی طرح بہت کچھ آپ اس پروگرام میں دیکھیں گے، سنیں گے۔ آپ کاپی پین لے کر بیٹھیں اور انشاءاللہ الکریم جو چیز آپ کو بتائی جائے، جو آپ کو اچھی چیز لگے، اس کو نوٹ بھی فرماتے رہیں۔ اللہ نے چاہا آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روز انور پر حاضر ہوتے ہیں اور روز انور کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور ناظرین، ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، صبح سے شام تک وہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اس طرح پھر وہ 70,000 فرشتے چلے جاتے ہیں اور پھر یعنی ایک نیا گروہ فرشتوں کا جس کی تعداد 70,000 ہوتی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور ان کا بھی عمل یہی ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ فرشتوں کا بھی کام ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور جب صبح قیامت ہوگی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اپنے روزہ انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ وہ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزانہ صبح و شام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار حاضر ہوا اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ملائکہ کا یہ قطار در قطار سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، درود کی کثرت کریں۔ جو ایک بار آیا دوبارہ نہ آ سکے گا، اور رخصت ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اس قدر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آپ اور ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، ملائکہ کا وجود آیت قرآنی سے بھی ثابت ہے، اور وہی قرآنی مضامین اہل اسلام کا عقیدہ بھی ہے۔ ملائکہ جنات اور انسان سے ایک الگ مخلوق ہے، جس سے پیدائشی طور پر ہی گناہ کا صادر ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور اس کے تابع فرمان فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ ترجمہ کنز ایمان، فرشتے رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ سستی نہیں کرتے۔ ایک موقع پر اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقے کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں۔ جی ہاں، ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
ترجمہ کنزُل ایمان، تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ملائکہ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ موجود ہیں ضروری ہے۔ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ ایمان بالملائکہ یعنی ملائکہ پر ایمان لانا یہ چند امور کی وجہ سے یعنی ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 کہ ان کے وجود کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ان کو جو مراتب ملے ہیں ان کی تصدیق کرنا، نمبر 3 یہ ماننا کہ انس و جن کی طرح اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں، نمبر 4 کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور، سبحان اللہ، نمبر 5 جو قدرتیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان سے تجاوز نہیں کرتے یعنی حد سے نہیں بڑھتے، نمبر 6 ان پر بھی موت آئے گی، اور نمبر 7 انہیں لمبی عمر عطا ہوتی ہے اور وہ اپنے وقت تک زندہ رہ کر مریں گے، نمبر 8 وہ صفات ان کے لیے ماننا ضروری ہے جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان صفات کی وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا یہ بھی ضروری ہے، نمبر 9 انہیں معبود یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہ ماننا، جیسے بعض مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹیاں کہا ہے، نمبر 10 یہ کہ اقرار کرنا کہ ان کے بعض اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان میں سے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بشر کے پاس بھیجتا ہے، ان کے بعض فرشتے دوسرے فرشتوں کے رسول ہوتے ہیں، نمبر 11 کہ ان کی مختلف ڈیوٹیاں مقرر ہیں، مثلا بعض حاملین عرش ہیں، بعض صف بستہ ہیں، بعض جنت کے خازن ہیں، بعض دوزخ کے داروغے ہیں، بعض کاتبین اعمال ہیں یعنی اعمال کو لکھنے والے ہیں، بعض بادلوں پر مقرر ہیں، بعض بارش برسانے پر مقرر ہیں۔ جی ہاں، فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین ہم بھی سنتے ہیں کہ فرشتوں کے معنی کیا ہیں۔ فرشتہ اردو زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اسے ملک کہتے ہیں اور ملک کی جمع ملائکہ آتی ہے۔ اس لفظ کو آپ نے قرآن کریم کی کئی آیات میں بھی سنا ہوگا اور انگلش میں اسے اینجل کہتے ہیں۔ جی ہاں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہ بھی معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کی تخلیق فرمائی، جو فرشتوں کو پیدا فرمایا، وہ کس چیز سے فرمایا؟ اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ملائکہ کو ملائکہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوق باری تعالیٰ کے پیغامات اس کے مقبول اور مقرب بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ جی ہاں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مسلمانوں کے درمیان واسطے اور فاصلے کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ لطیف اور نورانی اجسام ہیں جنہیں اپنی لطافت کی باعث مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، انس اور جنات کو اور فرشتوں کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں احادیث مبارکہ کے تحت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے، جی ہاں، فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے، اور حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، پھر جب عالم کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کو 4 حصے میں بانٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے سے قلم اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش بنایا، اور چوتھے ٹکڑے کے 4 حصے کیے، جی ہاں، چوتھے ٹکڑے کے بھی 4 حصے کیے۔ پہلے سے ملائکہ حاملین عرش کو، اور دوسرے سے کرسی، اور تیسرے سے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اگرچہ نورانی مخلوق ہیں فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طاقت سے بھی نوازا ہے۔ جی ہاں ناظرین،
ان کو بہت طاقت سے نوازا گیا ہے. یہ کسی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں, کسی بھی شے کی شکل میں آ سکتے ہیں. ان کو یہ اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود جبرائیل امین علیہ السلام بھی نا ایک بڑے ہی پیارے صحابی جن کا نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ان کی شکل میں آتے تھے. فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے, ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں, ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا, ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت کو اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمایا. معصوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کئی لوگ معصوم کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ معصوم کسے کہا جاتا ہے. معصوم کا کیا مطلب ہے؟ معصوم کا معنی ہے وہ ذات جو گناہ سے پاک ہو. جی ناظرین, معصوم کا مطلب ہے وہ ذات جو گناہ سے پاک ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے. جی یہ تو معصوم ہے, یہ بچہ معصوم ہے, ارے کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا معصوم ہے, اس طرح بول رہے ہوتے ہیں. لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں, جو معصوم لفظ کا جو استعمال ہے نا, یہ یا تو فرشتوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ معصوم کا لفظ اور کسی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ بچے چھوٹے ہیں, اگرچہ ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے, مگر ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت تو موجود ہوتی ہے. اور بتایا گیا کہ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس میں گناہ کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو. جی ناظرین, فرشتوں کی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں. آپ نے سنا تھا کہ تعداد فرشتوں کی یعنی کتنی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر 70,000 صبح آتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں. تو ان کی ڈیوٹیاں کتنی ہیں؟ جی ہاں, ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. ان کو الگ الگ ورک دیا ہوا ہے, الگ الگ نگران ہیں, الگ الگ کام ہیں. آئیے سنتے ہیں. فرشتوں کی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہیں. ملائکہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی لاتا ہے, بارش برساتا, ہوا چلاتا, لوگوں تک روزی اتارتا ہے. سبحان اللہ. اور ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو عورت کے رحم میں موجود ننھی جان کو انسانی شکل میں تبدیل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر روح پھونکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ مصیبتوں کو دور کریں. جی ہاں, مصیبتوں کو دور کریں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, حقیقی جو ذات ہے مصیبتوں کو دور کرنے والی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. موت کو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. مصیبتیں دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن ناظرین, اللہ پاک جس کو حکم دے, جس کو صلاحیت دے, وہ مصیبتیں بھی دور کر سکتا ہے. جس طرح فرشتے مصیبت دور کر سکتے ہیں, شفا بھی دے سکتے ہیں, اسی طرح انبیاء کرام مصیبتیں دور کر سکتے ہیں, شفا دے سکتے ہیں. اس طرح اولیاء کرام بھی شفا دے سکتے ہیں اور مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں. اس کی مثال آپ اس سے سمجھیے کہ شفا دینے والی ذات حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, لیکن دوا میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے نا. اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اولیاء اکرام, انبیاء اکرام اور فرشتے بھی شفا اور مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں. ایک بڑا ہی اہم سوال ہوگا آپ کا, جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ فرشتوں کی تعداد آپ سنیں گے, تو فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 یا کروڑ یا 100 کروڑ, کتنی ہیں؟ آج تک ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. FGN چینل کے ناظرین, کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, ان کی کثرت کتنی ہے؟ چنانچہ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ تمام انسان, جی ہاں اس کو آپ نوٹ فرمائیے گا, یہ بہت اہم بات ہے کہ تمام انسان یہ جنات کا 10واں حصہ ہیں. یعنی جو دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں, یہ جنات کا 10% ہے, یعنی 10واں حصہ ہے. اور انسان اور جنات کو ملایا جائے تو یہ خشکی کے جانور, یعنی جو زمین پر جانور ہیں, اس کا 10% بنتے ہیں, اس کا 10واں حصہ ہے. جی ہاں,
انسان، جنات اور خشکی کے جانوروں کو ملایا جائے تو یہ سمندر کے جانوروں کا 10واں حصہ بنتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ 10واں حصہ بنتا ہے، 10%، یعنی ایک چھوٹا سا 100 میں سے 10% بنتا ہے۔ اب اس کے علاوہ بات کی جائے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، تو ابھی سفر جاری ہے۔ اگر انسان، جنات اور خشکی کے جانور اور سمندر کے جانوروں کی تعداد کو ملایا جائے تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ بنتا ہے۔ جی ہاں، پرندے اتنی کثیر تعداد سے ہیں کہ ان کا 10واں حصہ بنتا ہے۔ اور اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ پہلے آسمان کے فرشتوں کی تعداد کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ اسی طرح سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اس طرح 7ویں آسمان کے فرشتوں کا یہ 10%، 10%، 10% بنتا چلے جاتا ہے۔ جی پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جنات، انسان، ملائکہ، جانور، خشکی کے جانور، سمندر کے جانور، پرندوں اور آسمان کے جو فرشتے ہیں، ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ کرسی کے فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے بعد اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ سب عرش کے پردوں میں سے ایک پردے پر جو مقرر فرشتے ہیں ان کا چھوٹا سا حصہ بنتے ہیں، یعنی ایک چھوٹی سی جماعت بنتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پردے پر اتنی بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، تو پردوں کی تعداد کیا ہوگی؟ ناظرین، پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی بڑی ہے۔ کیا کوئی کیلکولیٹر اس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کمپیوٹر اس کا حساب لگا سکتا ہے؟ یا کوئی ذہین آدمی یہ حساب اس کا لگا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو جی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو تعداد بتائی گئی نا، یہ صرف پردے کی بتائی گئی، یہ صرف ایک سائڈ دکھایا گیا ہے۔ ابھی تو اور دیگر فرشتے ہیں اور دیگر کام جن کو دیا گیا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ اس کی ضمن میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آسمان میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے، اور نہ ایک بالشت برابر بھی جگہ ہے، اور نہ ایک ہتھیلی کے برابر جگہ ہے، مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام یا سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب مل کر عرض کریں گے، اے اللہ تبارک و تعالی، تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے، ہاں ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین فرشتے ہیں جو کہ عبادتیں کرتے ہیں، جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اور یہ گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اب ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، ہم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں سے تو کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا جب یہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تو گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے نا۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں کتنا اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، یہ اللہ پاک کے عظیم فرشتے ہیں۔ اچھا، کئی لوگ فرشتوں کے اوپر نام رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کا نام رکھ دیتے ہیں میکائیل یا جبرائیل، یا اسرافیل نام رکھ دیتے ہیں، یا اور جو فرشتوں کے نام بیان کیے گئے نا، ان ناموں میں سے نام رکھ دیتے ہیں، کیونکہ آج جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کچھ یونیک نام ہونا چاہیے، تو کوئی نیا نام ہونا چاہیے، تو وہ اس کے معنی پر دھیان نہیں دیتے، بس یونیک دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو اور فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھو۔ ہمیں چاہیے کہ نام رکھیں اپنے بچوں کے تو انبیاء کرام کے نام پہ نام رکھیں، صحابہ کرام کے نام پہ نام رکھیں، اولیاء کرام کے ناموں پر نام رکھیں، تو انشاءاللہ ان کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں ملتی رہیں گی۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم۔
انشاءاللہ الکریم اسی طرح آپ پروگرام دیکھتے رہیں. آپ سے ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھر